بچھڑے سفر میں ایسے مسلم کے فسر دونوں، مسلم کے فسر دونوں، مسلم کے فسر دونوں۔ نہایت ہی ادب سے دعوت خطاب دے رہا ہوں سرمایہ ملت جعفریہ، مبلغ مذہب حق، شہنشاہ کتابت، وکیل محمد و آل محمد، خطیب اہل بیت وحدت ٹی وی، جناب سید دادا سید اسد عباس بخاری شاہ صاحب آپ لاہور۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یا امام المتقین، مل کے اپنے امام زمانہ کو صدا لگائیں، اللہ کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو اپنی وفات کا یقین دلائیں، جس طرح کربلا میں 72 شہداء نے اپنے امام زمانہ کو اپنی وفات کا یقین دلایا ہے۔ آج بلند کر کے اللہ کے ساتھ بلائیں اپنے امام کو، یا امام یا سکون حسین، یا سکون عباس، یا سکون کلال محمد، سکون امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین، فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف، ناد علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سید جلی، بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرک فی سبیل اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ کافی عرصے بعد آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، کم از کم 2 سال ہو گئے میں بلے سیدہ نہیں آیا، میرے مولا نے میری ڈیوٹی لگائی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، مقصد وہی ہے جو پہلے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، شاباش، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الرجیم الشوکی الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء، آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور کلو۔
آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ۔ میری کوشش ہوتی ہے جہاں بھی میں ذکر کروں ریت کو سردار کے نام ضرور یاد کرنا۔ پتہ نہیں کس نام سے سردار کو پکارا جائے، ریت کم از کم واقف ہو کہ اس کے سردار کے کتنے نام ہیں۔ اس مقدس منبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث۔ جہاں جہاں تشریف فرما ہو آپ نے وہیں بیٹھے رہنا ہے، میں نے نہیں کہنا آگے آؤ ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہیں تشریف فرما رہنا ہے۔ جو موتی معرفت کے میں آپ کی جھولیوں میں بے لوث ڈال کے جاؤں، کوشش کرنا ہے ان کو قابو رکھنا ہے، یہی میرا مقصد ہے۔ میرے سے پہلے وہ ذاکر صاحب کہہ رہے تھے جی سید لالچی نہیں، یہاں سے لے کر آخری بندے تک مجھے ایک سوال کا جواب دو اور میں تمہیدی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ سارے سمجھدار لوگوں نے لالچ کو کیا کہا ہے؟ بری بلا ہے۔ سید بلائیں نکالنے والا ہوتا ہے، خود بلا نہیں ہوتا۔ اگر بیٹھے ہو یار کیا بات ہے، سلام ہے، مہربانی جناب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اے میری ہاں جی، لالچ بری بلا ہے نا۔ عام بندہ بھی آپ کے علاقے کا لالچ کرتا ہوگا، سلمان کا ذکر، میشم کا ذکر سننے والا پڑھنے والا بھی لالچ کرتا ہوگا۔ معرفت کے بے لوث ہوتی ہیں اگر سمیٹ سکو تو۔ روئے زمین پر چلنے والا جس کا اللہ سے بھی تعلق نہیں وہ بھی لالچ کرتا ہوگا، توحید کو ماننے والا بھی لالچ کرتا ہوگا۔ روئے زمین پہ چلنے والا میرے مصطفیٰ کو ماننے والا لالچ کرتا ہو، نہ ماننے والا بھی لالچ کرتا ہو، فرق کیسے پتہ چلے گا؟ ان کا ماننے والا کون ہے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ علی بادشاہ کے نعرے لگانے والا، علی بادشاہ کی محبت کو اپنے دل میں بھر کے چلنے والا، علی علی کرنے والا بھی لالچ کرتا ہو، علی کا مخالف بھی لالچ کرتا ہو۔ شاید میں معرفت کے چند موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال دوں، فرق کیسے پتہ چلے گا یہ علی والا ہے یا یہ علی کو نہیں مانتا؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ سلیمان نے 1400 سال پہلے یہ فرق واضح کر دیا، جس کے دل میں علی ہو وہ ہاتھ یوں نہیں یوں رکھتا ہے۔ شاید بولے سیدہ میری بات کو سمجھے، مہربانی نوجوان، بہت شکریہ، سلام ہے آپ پہ۔ میری گزارش ہے سادات جن کے ہاں میں آیا ہوں وہ تشریف لیں، بڑے بابا سجاد شاہ جی تو آگے ہیں، باقی وہ سادات ہے، شوکت شاہ صاحب، مرتضی شاہ جی، جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں آ جائیں، میں آپ کے لیے حاضر و درود پڑھیں۔ سید آگے، بسم اللہ۔
بہت آسان بیٹا آج آپ میری گفتگو آپ نوجوانوں کے لیے، بزرگ ماشاءاللہ جانتے ہیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اٹھتی پودے ہو، بڑے ہوتے ہوئے حسینی ہو، آپ کا مزاج کم از کم مختلف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، میں نے کہا مولا کو ماننے والا بھی ہاتھ پھیلانے والا ہو، مولا کو نہ ماننے والا بھی ہاتھ پھیلانے والا ہو، فرق کیسے پتہ چلے گا؟ اس فرق کو روئے زمین پر سب سے پہلے سلمان نے ختم کیا۔ 1400 سال پہلے سلمان کا مالک سلمان سے کہتا رہا، سلمان کچھ مانگ، کچھ مانگ، کچھ مانگ، کچھ مانگ، علی کل شیء قدیر کے مظہر ہم، کچھ مانگ۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا جن کو آپ جیسے مل جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا توہین ہے۔ بہت شکریہ نوجوان، مہربانی آقا آپ جیسی ہستیاں جن کو مل جائیں، سب کے نصیب میں آپ تھوڑے ہوتے ہیں۔ نہیں میں سمجھا پایا، معصوم کا دور ہے، سرکار تشریف فرما ہے۔ جی ایک بندے نے سرکار کو آ کے سلام کیا، واقعہ مباہلہ کے بعد ہر حجت خدا کو یبن رسول اللہ کہہ کر سلام کیا جاتا ہے، رسول کے بیٹے تم پر ہمارا سلام۔ بندے نے سلام کیا، سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا سرکار؟ میں آیا ہوں سرکار، بس آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ ہاں ہاں آیا کیسے ہے چاہنے والا، آیا کیسے ہے؟ چاہنے والے بھی کچھ فرق لے کے آتے ہیں، کچھ چاہنے والے اس لیے آتے ہیں کہ اس نے بلا لیا یہ اس کا احسان ہے، بڑا معیار میں فرق ہے۔ کچھ چاہنے والے اس لیے خوش ہو جاتے ہیں، شکر کرتے ہیں پروردگار کا کہ اس نے بلا لیا جو اس کی چاہت ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں مولا ہم آئے ہیں، اچھا یہ بھی کچھ اس طرح کا، مولا وہ سامنے آپ کے گھر کے دشمن کا گھر ہے، آپ کے چاہنے والا نہیں مخالف ہے، مولا اس کے پاس اتنی کنیزیں، اتنے اونٹ، اتنا مال، اتنا سب کچھ ہے، آقا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آقا ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں، ایک وقت بھوکا سوتا ہوں ایک وقت کھا کے سوتا ہوں۔ مسکرا کے فرماتے ہیں چاہتا کیا ہے؟ مولا دیکھیں نا وہ دشمن کے پاس اتنا کچھ، میرے پاس ایک وقت ہے ایک وقت نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر جو تو چاہ رہا ہے پھر ہم ایسے کر دیں۔ نہیں بندے اٹھ کے ادھر آئے ہیں، آپ نے تھوڑا جملہ بھائی تشریف لائے، آپ نے بے غوری کر دیا، جو تو چاہ رہا ہے ایسے کر دے، علی کل شیء قدیر کے مظہر ہیں، کر دے۔ مولا میں سمجھا نہیں، فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ اسے دیتے ہیں۔ ہے منظور؟ کہتے ہیں نہیں مولا ایسا منظور نہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں تم کتنے قیمتی ہو، کاش میری بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ میں نے کبھی کسی فورم میں انگلینڈ سے لے کر کراچی تک پاکستان کے ہر ممبر پہ کبھی نہ اپنا وقت ضائع کیا، نہ میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، نہ میں نے وہ باتیں کی کہ جس سے رعیت بیدار نہ ہو۔ کوشش ہوتی ایسی گفتگو ہو جس سے رعیت بیدار نہ ہو، مقصد لے کے نکلتا ہو نا، ورنہ آتے ہوئے مرتضیٰ شاہ جی کس کو برے نہیں لگتے، ایسے ہے نا، کیا کرو مجبوری ہے خون کی، بندہ سید بھی ہو پڑھنے کے بعد کہے پیسے دے۔ میری ڈکشنری میں میرے مزاج میں یہ بات فٹ نہیں آتی۔ 13-14 سال ہو گئے شاہ جی، آج کی بات نہیں ہے، کوئی دنیا کا بانی یہ نہیں ثابت کر سکتا ہم نے اسد بخاری کو قیمت دی ہے۔ شاہ جی کیوں؟ ایک بات کرتا جاؤں بھلے سیدہ کرتا جاؤں بھائی صاحب، شاہ جی مجمع سنبھالیے گا، سید سجائے شاہ جی۔ شاہ جی میں مجلس پڑھی، میں بھائی مرتضیٰ شاہ سے قیمت لے کے چلا گیا، ان سے پوچھنے والے پوچھیں گے ہاں جی کون آئے تھے جی؟ سید آئے تھے جی، سید۔ پہلے جن کو سید کا مطلب پتہ ہو وہ اس بات کو مزید غور سے سنیں گے۔ سید سردار ہوتا ہے، ایسے ہے، سید سردار ہوتا ہے، اگر وہ سرداری قائم رکھے تو۔ مہربانی جی کون پڑھ گئے جی؟ سید صاحب پڑھ گئے، اچھا جی کیا لیا جی؟ ان کو ہم نے یہ پیسے دیے۔ ابھی تو شاید روٹین کے نظام چل رہے ہیں، بندے مادیت سے باہر نہیں آ رہے، نفس نفسی کی زندگی سے باہر نہیں آ رہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو سوال کرے جی کون آیا تھا جی پڑھنے؟ جی وہ سید آئے تھے۔ اچھا جی کیا لے گئے؟ جی وہ اتنے پیسے لے گئے۔ ہو سکتا ہے وہ سوال کرے یہ سید نمائندگی کر رہے ہیں اپنے گھر کی،
یہ بتا رہے ہیں آل محمد کیسے تھے. یہ پیسے لے کے کہیں یہ تو نہیں ظاہر کر رہا کہ پہلے بھی بھکاری تھے. مہربانی یار، میں بڑی بات کر گیا. میں مرتضی شاہ جی، جس کو سمجھ آ جائے سو بسم اللہ، نہ آئے آپ کی مرضی، آپ کا نصیب، آپ کا مقدر ہے. مجبوری ہے بابا خون کی. شاہ جی مجبوری ہے. بات پیچھے تک جاتی ہے. کہتے نہیں بڑے بزرگ کہتے ہیں کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. بات چل رہی تھی جناب سلمان پہ، تھک تو نہیں گئے؟ شاہ جی ایک شعر بھی سناؤں گا، اور اس نیت اور ارادے سے کہ وہ آپ کے دلوں میں نقش ہوگا. ہر بات میں معرفت کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھنا میری طرف ہے. جناب سلیمان محمدی، ذرہ برابر بھی لالچ نہیں. اچھا جنت کب لے لیتا سرکار سے کوئی پروانہ، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی رسید؟ مولا میں دنیا کی کوئی چیز نہیں لیلا، مولا لالچ میں جنت تو دے دیں. نہیں، سلمان کو پتہ تھا لالچ ہوتی ہے چاہے جنت کی کیوں نہ ہو. نوجوانوں ینگ بلڈ بیٹا آپ نے سمجھنا ہے، بہت ضروری ہے. لالچ ہوتی ہے چاہے جنت کی کیوں نہ ہو. لالچ بری. سلمان نے کہا آپ جیسے مالک جس کو مل جائے، ان کے ہوتے ہوئے نہیں. سفر کرتے ہو میسا میں تمام کمال عاشق علی ہے، ولایت سے بھرا ہوا خزانہ ہے. شاہ جی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سید سرکار علی بادشاہ فرما دیں یہ درخت میری محبت تیری پھانسی ہے. مجھے آج کو بندہ پانی پلا کے دکھائے. سمجھ ہی نہیں آیا میسم کسی کو، صرف میسم سننے اور بس واہ واہ کرنے کی حد تک ہم نے محدود رکھا. دیکھو ایک اور آسانی کے ساتھ ایک بات کرتا جاؤں تاکہ سب تک پہنچ جائے. بیٹا آپ کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں سلمان کی جو 1400 سال پہلے تھا. ایسے ہے نا، اس سلمان کی بات جو 1400 سال پہلے تھا. بیٹا غور کرنا، جو پڑھے لکھے ہو یا پڑھ رہے ہو میری بات کو جلدی فالو کرو گے، پک کرو گے. 1400 سال پہلے تھا. جو پہلے اسے کیا کہتے ہیں؟ ماضی، گزر گیا زمانہ. جس میں آپ چل رہے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال. شاباش. جو آنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستقبل. عقل مند، سمجھدار، علی کے چاہنے اور ماننے والے ماضی کو سامنے رکھ کے مستقبل بناتے ہیں. یہی میری تقریر کا نچوڑ ہے. مہربانی شاہ جی، صاحبان عقل و صاحبان شعور. سید سرکار بہت شکریہ بھائی سجاد شاہ جی، میں آپ کا مشکور ہوں. صاحبان عقل اور صاحبان شعور. نہیں، میں ایک بات کرتا ہوں. یہ ایک راستہ ادھر سے آپ کا گزرتا ہو، یہاں چور پڑ جاتے ہوں، یہاں راستے کے ساتھ چور پڑ جاتے ہوں. آپ میں سے کوئی بندہ اس راستے سے جائے گا رات کے ٹائم؟ نہیں. عقل ہے نا بھئی، چور پڑ جائیں گے، اس راستے سے گزریں گے، لوٹے جائیں گے. چاہتے کیا ہو کہ ہم آگے بچیں، چوروں کے لٹوانے سے، لوٹے جانے سے ہم بچیں. گزرو گے اس راستے سے؟ نہیں. کیوں؟ سن چکے ہو ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا. شاہ جی بڑیر سیدہ پتہ نہیں کیا ان کی روح ہے، کیا یہ طلب کر رہی ہے، اور میں ان کو عرفان کا کمال موتی دینے لگا ہوں. نہیں گزرو گے بابا، یہاں ایسا ہوا تھا، یہاں ایسا ہوا تھا. اس گلی سے نہیں گزرو گے بابا، یہاں ایسا ہوا تھا. ہمیشہ عقل مند مستقبل کی نگاہ رکھتا ہے. یہی تو کربلا کہتی ہے کوشش کرو جو ہو چکا ہے ان میں سے نہ ہو جو 9 لاکھ نے کیا، ان میں سے ہو جو 72 نے کیا. بابا کیا کریں؟ کہا دیکھو آج بھی تمہارے وقت میں ایک حسین بیٹھا ہے. بیٹھا نہیں حسین؟ آج بھی حسین ایک بیٹھا ہے. نہیں میں اور آسان کر کے عرض کروں، بہت جلدی میں لے آیا ہوں آپ کو، میرے پر وقت نہیں، میں نے آگے بھی 2-3 جگہ پڑھنا ہے. ایک حسین نہیں، پیچھے لے چلتا ہوں. کربلا میں ایک ایک عاشق کا معیار آپ بہتر سن چکے ہو. کس منزل ولایت و مودت پہ فائز تھا. حسین جنت بھی دیتے رہے تو عاشقوں نے نہیں دی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. بابا جی بزرگ تشریف فرما ہو. ایک کوئی بیمار تھا ایک بزرگ، اور ایک صاحب میرے پاس ہے، کہنے لگے سید ذرا چلیں، تکلیف میں ہیں، جان نہیں نکل رہی، دعا کریں. میں گیا. بزرگ تھے، ماتھے پہ محراب تھا، آنکھوں پہ ہلکے تھے. تھک تو نہیں گئے؟ میں نے جا کے پوچھا بابا جی کوئی زندگی کی آخری حسرت ہے؟
کہتے ہیں سید ہیں دعا کر دیں جنت چلا جاؤ. میں نے کہا جی آپ حسین کے غم میں زندگی میں نہیں روئے؟ کہتے جی بہت رو. میں نے کہا رونے کے بعد پھر جنت. میں ایک میسیج ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دلوں اور ذہنوں تک پہنچ جائے. میں نے کہا حسین کے غم میں شکل نہیں بنائی؟ کہنے لگا بہت دفعہ. میں نے کہا پھر بابا پریشان ہوتا ہے جنت. کہنے لگا بتائیں نا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا بابا اگر آل محمد کا چاہنے والا ہے تو اس وقت 11 اماموں کی دستار کا وارث ہے قائم. آخری حسرت یہی منگوا جا، اللہ جب میں دنیا سے جاؤں اور میرا امام آئے مجھ جیسے کی قبر پہ آ کے کہے اٹھ حسین کا آزادار میں آ گیا ہوں. بہت شکریہ بابا، مہربانی آپ کی کیا بات ہے. ماشاءاللہ بڑا صاحب عرفان بھائی جاج شاہ جی بھی تعریف کرتے ہیں جی، ہمارے بلیر والے بڑے بڑے لوگوں کو سن چکے ہیں. ہاں جی شاہ جی یہ منفرد بات ہے، سجاد شاہ صاحب یہ منفرد بات ہے، روٹین کی باتوں سے ہٹ کے بات پہنچ رہی ہے. اچھا آؤ کربلائیوں سے مل کے سوال کرتے ہیں. کربلائیوں جب حسین جنت دے رہا تھا کیوں نہیں لی؟ آپ نے پنکھے کو چلتا نہیں دیکھنا، اپنے میری طرف غور فرمانا ہے. کربلائیوں عاشقو بابا جی کوئی فائدہ نہیں نکیب ممبر اہل بیت ٹی وی پہ تو آپ مجھے سنتے رہے، یہاں آپ نے مجھے نہیں سنا. انگلینڈ بیٹھا ہوں گا تو آپ پھر مجھے سنیں گے، یہاں نہیں سنے. آپ چلے گئے درود پڑھیں شہنشاہ کی بارگاہ میں. کہنے لگے میں نے آپ کو اہل بیت ٹی وی پہ بڑا سنا ہے، اور یہاں سنے نا میرے ساتھ بیٹھے نا. نہیں جی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لو جی اب آپ آ گئے، اب تمہیدی گفتگو کا پہلا نچوڑ. کربلائیوں سے ہم سب مل کے عرض کرتے ہیں عاشقو 1400 سال ہو گئے ہم آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ نے حسین سے جنت کیوں نہیں لی؟ اپنے اعمال کا صلہ حسین سے جنت مانگ لیتے نا، جنت چلے جاتے. کہنے لگے آپ بھی بڑے عجیب ہو، ہم بیٹھے ہی جنت میں تھے تو اور کیا مانگ رہے ہیں؟ نہیں ابھی بھی نہیں پہنچے، ابھی بھی میں عرض نہیں کر پایا. چلیں جی تخیل میں ہماری بات ہوگی، ہم سب کی بلیر سیدہ یہاں سانگل ہل کے مومنین تشریف فرماؤ، ہم سب کی بات ہوگی کربلا والوں سے بات کر تم نے حسین سے جنت کیوں نہیں مانگی؟ کہنے لگے ہم صاحبان عقل و شعور ہیں. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے ہم نے حسین سے جنت اس لیے نہیں مانگی جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ حسین سے مانگے. میں نے کہا ابھی بھی میں سمجھ نہیں پایا، احسان فرماؤ پھر کیا مانگے ہم؟ کہا حسین سے وہ مانگو جو مقدر میں نہیں، جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو، جو مقدر میں نہ ہو، جو نصیب میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو. میں عرض کر رہا تھا میرے مولا نے بڑی دنیا پھرائی، جس مومن کو بھی ملوں نا وہ ایک ہی بات کرتا ہے، بس شاہ جی صلہ چاہیے، بس جنت، بس جنت، بس جنت. 2 مصرے عرض کرنے لگا ہوں، لکھ لیجئے گا ڈائری پہ، جہاں موقع ملے ضرور پڑھیے گا. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. چنیوٹ کتنا دور ہے؟ تو قریبی ہے نا یار، ہیں 20-25 کلومیٹر. بابا اختر کہہ نہیں گیا اختر در بطول سے ادنا سے شاید سمجھی نہیں کسی دی گل، کسی دی نہیں ذہن بٹھائی، کوشش ہی نہیں کی تھی گل بٹھا لئیے، بڑی بڑی گل کر کے گئے. اختر در بطول سے ادنا سے شاید نہ مانگا. ارے بھائی یہی اس نے کربلا والوں کی ترجمانی کی ہے، در بھی دیکھو اور سوال بھی دیکھو. بہت مہربانی بہت شکریہ. سفر کرتے ہو ایک ایک معصوم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے عاشق کا مزاج دیکھو، سب کا مزاج کمال ہے. سب اللہ کا یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ تیرا احسان تو نے ہمیں معصوم کا قرب دیا. نہیں میں اور آسان کرتا ہوں. مجلس سنی آپ نے، مجلس سننے کے بعد آپ نے اتنے بڑے کاغذ پہ اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات، اپنی ٹینشن مولا کو لکھ دی.
اس میں کوئی شک نہیں، ہم ان کو نہ کہیں تو کنہیں کہیں، ٹھیک ہے، لیکن مانگنے کا کوئی وقت ہوتا ہے۔ مہربانی جناب اتنے سے اچھا کسی بندے نے لکھا مولا مجھے یہ چاہیے، میں دل میں کہا یا کاغذ پہ لکھا یا مولا کو خط لکھا یا بیٹھ کے دل میں کہا یا زبان پہ مولا یہ چاہیے، میں نے مجلس سنی، مگر ایک آدھ عاشق ضرور ایسا بیٹھا ہوتا ہے جو کہتے ہیں مولا تیرا احسان تو نے مجھے اس قابل بنایا جہاں تو بیٹھے میں بھی وہاں بیٹھا۔ معیار ہے نا ہر ایک کا اپنا اپنا۔ آپ کی یہی خواہش ہے نا وہ 8-10 ایک معاشرہ پڑھوں پھر لوگوں کے ذہن کھولیں گے۔ سید سرکار آج ابتدا ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کتنی محبت بڑھیر کرتا ہے، میں حاضر ہوں مگر تھوڑی متوجہ ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں میرے پڑھنے کے بعد جی بس ٹھیک پڑھ گئے، نہیں، تبدیلی کیا آئی ہے جی؟ میں بسم اللہ کروں، تبدیلی کیا آئی ہے؟ اگر مومن آج کے بعد پڑھنے والے کو اپنی لسٹیں نہ دیں اور میرے بچے واسطے دعا کریں اور میرے پرانے واسطے دعا کریں، میرے پرونے واسطے دعا کریں، پھر تو میرے آنے کا فائدہ ہے۔ اگر بانی پڑھنے والے کو کہے ایک ہی دعا کر میں مہدی کے لشکر کے قابل بن جاؤں، پھر میرے آنے کا مقصد ہے، پھر میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پہنچا پایا ہوں گا، ورنہ میرے آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ شاہ جی اگر دیکھیں نا کوشش ہوتی ہے بانیوں کی، ہر ذاکر کو، ہر پڑھنے والا مہربانی جناب وہ میری دعا مانگنا ہوں، اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں ممبر پہ کھڑا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ سید اتنی دور سے ہے میں پریشان کر کے چلا گیا، یہ گھر نہیں تو اور کون سا گھر ہے جہاں سے ہم مانگے۔ جتنے بیمار ہو یقین بڑھاؤ، تھوڑا سا یقین۔ سید سجاد شاہ جی میں ایک ان کو حل بھی دینے لگا ہوں، کیونکہ یہ نہ کہیں کہ سید منع کر گیا، نہیں منع نہیں کر گیا، میں یہ صرف عرض کر کے جا رہا ہوں مانگنے کا کوئی وقت ہوتا ہے۔ جتنے بیمار ہو، جیسی بیماری ہے، 2 حل آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ بندے بیمار ٹھیک نہ ہوں، بلیر سیدہ مجھے اپنا علاقہ کراس نہ کرنے دینا۔ پہلا حل آپ کے گھر میں غازی عباس کے علم کے نیچے جلتا ہوا چراغ ہے، بہت بڑا حل ہے۔ سرکار وفا کے علم کے نیچے جلتا ہوا چراغ، اس چراغ کا تیل جس کو جو بیماری ہے، جب چراغ جل جائے یقین تو پیدا کرو یار۔ 1 روپے کی ڈسپلین پہ یقین ہے، غازی کے علم کے نیچے جلنے والے چراغ کے تیل پہ یقین، اس کا تیل لے کے بیمار کو لگاؤ۔ دل کی تکلیف ہے سینے پہ لگاؤ، سر درد ہے سر پہ لگاؤ، بازو میں درد ہے بابے دا منہ ڈال آئیں، بازو میں نظر دیکھنا، بازو میں درد ہے بازو پہ لگاؤ، ایسے نہیں امام زمانہ کو گواہ بنا کے۔ سرکار قائم غازی کے علم کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ آقا احسان فرما، دنیا کے ڈاکٹروں کا نہیں اپنا محتاج کر رہا، مانگ کے دیکھو۔ مہربانی محترم واجب الحترم، جس کو جو تکلیف ہے سرکار صاحب زمان کو سلام کرو اور سرکار کو کہو احسان فرما، گواہ بن، کریمی کا شفقت نہ ہو، میرا ممبر پہ آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جس کی اولاد نہیں ہے، امت یہ بھی دیتا جاؤں گا، پھر واپس آتا ہوں، جس کی اولاد نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے دعا کرنا اللہ مجھے بیٹا دے، نہیں، غازی کے علم کے نیچے میاں بیوی دونوں بیٹھے، رات کے اس ٹائم بیٹھے جب دنیا سو رہی ہو۔ غازی عباس علمدار آپ کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ مولا اولاد نہیں، ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں، قائم کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ میری گزارشات کچھ غور فرمائی آپ نے، کو میری باتیں پہنچی ہیں؟ بہت ضروری ہے ہم کس سے سن کے بھی اپنے اندر نہ اتاریں، اثر نہ لیں، پھر فائدہ کیا ہے؟ بیٹھے ہیں ہم حر کو سلام پیش کر رہے ہیں، جی حر کی کیا بات ہے؟ جی بے شک کیا بات ہے، حر علیہ السلام، بے شک علیہ السلام، ہم کیا ہیں؟ بہت ضروری ہے واجب الحترم، میں آپ کے ناموں سے تعارف سے واقف نہیں، مگر یہ بہت ضروری ہے۔ حر 1400 سال پہلے والا بے شک بڑی منزل پہ ہے، آج کا بندہ حر کیوں نہیں بنتا؟ وہ نہیں جی بس وہ تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر وہ تھا تو وہ ہمیں کیوں سنایا جاتا ہے؟ نہیں آج کل پایا، ابھی تک نہیں بات پہنچی۔ شکر الحمدللہ میرے آنے میں شاہ جی ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا، اندر بیٹھا تھا شوکت شاہ صاحب کے بیٹھک میں بیٹھا تھا، بچے نے مجھے ایک بڑی خوبصورت
بھائی ہے، میرا خون ہے، بیٹا ہے، بڑی خوبصورت ایک بات آ کے بتائی، مجھے اچھا لگا کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہوا۔ شاہ جی یقین کیجئے، کہہ رہا تھا پردہ نے جو آپ پچھلے 2 سال پہلے دعائے عہد دے کے گئے تھے، پردہ نے، شاہ جی ابھی بات ہوئی ہے، پردہ نے پریشانی میں دعائے عہد پڑھ کے امام کو پکارا، کہتے امام نے نہ صرف پریشانی دور کی، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں۔ شکر ہے بولے سیدہ میرے آنے کا فائدہ۔ اور 1400 سال پہلے والا آج کیوں نہیں غور بنتے؟ بابا کیوں نہیں بنتے؟ فائدہ بتاتے جو وشال شاہ جی ان کو فائدہ بتاؤں، 1-2 جملے اور 2 جملے مسائل پر اجازت ہے۔ شاہ جی آپ نے اب جانا نہیں ہے، کوشش کیجئے گا، تھوڑی سی گفتگو اور رہے گی، اجازت چاہتا ہوں، تشریف رکھنا ہے۔ 1400 سال پہلے والا اور لائق سلام، میرا آپ کا آئمہ کا سب کا اس پر سلام۔ کیوں؟ اس نے حق ادا کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، نہ صرف حق ادا کر کے دکھایا بلکہ وقت کے حسین کی جوتی پہ جھک کر بتایا یہ کریم گھر ہے، بلکہ مہربانی آپ کے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ، نہ صرف جھک کے یہ بتایا یہ کریم گھر ہے بلکہ یہ بھی بتایا بندہ جتنا بڑا گناہگار ہو ایک دفعہ آ جائے یہ ایسا بنا دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ سبا کے شکریہ ذاکر صاحب، مہربانی، یہ حر کا درس ہے۔ آپ بھی امام زمان تشریف خیر سے لائیں گے، کوئی مولا کو بلائے بھی مولا آئیں گے، نوجوانوں آنے والے ہیں، سردار بیٹا آپ کی بڑی ضرورت ہے، بوڑھے بھی گھبرائیں نا، میں بسم اللہ کروں۔ سجاد شاہ جی یہ ہو چکا ہے، یوسف اور زلیخا کے معاملے میں ہو چکا ہے، محمد کا پسینہ کسی کو جوان کر سکتا ہے، محمد کا خون مہدی۔ بہت شکریہ سید، بہت شکریہ واجب اللہ، مہربانی۔ آپ کے صاحب و زمان نے خیر سے آنا ہے، یہ ممبر بھی منتظر ہے، یہ ہم جتنی باتیں اس گھر اتر کی کر جائیں عشر عشیر بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کبھی علماء سے پوچھنا، بھائی صاحب آپ کے لیے جملہ ہے، علم 27 حروف پر مشتمل ہے، معصوم فرماتے ہیں 2 حرف ظاہر ہوئے ابھی 25 ظاہر ہی نہیں ہوئے، آپ کے مالک کا فرمان ہے 25 ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ پوچھا گیا مولا کل 27 حروف کا علم کب ظاہر ہوگا؟ فرمایا جب مہدی آئے گا۔ آپ کے صاحب زمان خیر سے تشریف لائیں گے، مومنو جلدی چاہت کیا کرو کہ ہماری گناہگار آنکھیں دیکھیں، ہم سردار کو دیکھیں۔ اچھا یار کربلا سارے جاتے ہو، ضرور جاؤ، کس کیفیت میں جا کے دیکھتے ہو؟ مزاروں میں رجت کی کتابیں، اب وقت نہیں ہے، سجاد شاہ جی بہت اہم ہے، سید جو پڑھنے والا آئے اشرا پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ کے علاقوں میں ان کو حکمن کہو ہمیں رجت سنا، بھولنا نہیں چاہیے، رجت سنا بتا، تاکہ وہ تحقیق کر کے روٹین کی باتیں کر کے صرف 10 دن پورے نہ کر جائیں، آپ کو بتائیں آگے ہونا کیا ہے۔ نہیں سمجھ رہے ذاکر صاحب، بندے کو لوگ نا 5 کلے تو وہ کہنا میں نے 10 چاہیے دینے، ٹھیک ہے 2 پتر 4 چاہیے دینے، 2 کاریں 4 چاہیے دینے ہیں جی، یہ ہر چیز میں کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ بابا یہ بھی چاہت کر لو، اللہ کرے وقت آئے جب ہم سردار مزاروں میں نہیں تخت پہ بیٹھے دیکھیں، اسی کو رجت کہتے ہیں، اسی کو رجت کہتے ہیں۔ کبھی تشریف لانا ذاکر صاحب، لاہور میں رجت کی کتابیں آپ کو پیش کروں گا، اسی کو رجت کہتے ہیں۔ حکمن سید سرکار کا ہو، دل کرتا ہے نا یار علی اکبر کو تخت پہ بیٹھا دیکھیں، ہر مومن کا کرتا ہے۔ بس وہ بات کہیں مسائب پہ نہ چلی جائے، میں ایک جملہ عرض کر دوں، سردار نے آنا ہے، آپ کا سردار وہ سردار ہے جس کا نام آنے پہ آپ کے آئمہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کم سے کم میں قائم آل محمد کا فضائل بتا رہا ہوں۔ 8ویں بادشاہ تذکرہ ہوا نا قائم آل محمد، بیٹھا ہوا علی رضا والی خراسان سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب ٹھنڈی ہو گئی۔ صرف یہ نہیں، پہلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے جب رجت جناب سلمان کے سامنے بیان کی، سرکار بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے، وہ آئے گا
اگر غدیر یاد ہو خطبہ یاد ہو صرف من کن تم مولا ہو فہذا علی مولا تا خطبہ نہیں تھا، کیونکہ پتہ تھا محمد کو غدیر میں سارے نہیں مانیں گے، آخری مہدی آ کے منوائے گا، آخری تک کا تعارف ہوا۔ آخری تک کا تعارف، ایک آئے گا، ان کو کہیں گاڑی لے آئیں ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی توجہ ہے جی، ایک آئے گا، ایک آئے گا۔ واضح طور پہ غدیر میں بھی سرکار نے فرمایا باقیوں نے محبت سے منوانا ہے، وہ ذوالفقار سے منوائے، مگر مومنوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مرتضی شاہ جی، مومنوں کو ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ امام کے ہاتھ میں لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار نہیں، نازل ہوئی ہوئی تلوار ہے، نام ذوالفقار ہے، اور ذوالفقار کا شیوا ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ نہیں ذاکر صاحب، میں بات مکمل کروں تاکہ آپ کو بھی جہاں موقع ملے، جتنے ذاکر بیٹھے ہو، یہ میں گزارش ہے، یہ ضرور ریت امام کو بتایا کرو۔ جب ایک جنگ کے موقع پر مالک استر نے اپنے مولا سے کہا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے کاٹے اتنے میری تلوار نے کاٹے، مولا نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی، شجرے دیکھ کے کاٹتی گئی۔ عرض کرتے بارگاہ میں یا علی آپ مالک ہیں، آپ آقا ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ سردار ہیں، پر میں سمجھا نہیں مولا، اس کا مطلب جنگ میں کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا، کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا، کچھ کو چھوڑا، مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں؟ مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت۔ بولے سیدہ میں اب آپ سے کچھ نہ کچھ لینے لگا ہوں اور توجہ کی صورت میں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مولا مسکرا کے فرماتے میری ذوالفقار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ اس کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے قائم کے نوکر اور کنیزہ نکلنے تھے۔ بیبیاں بھی، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، آپ اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھیے گا، امام کے لشکر میں بڑی تعداد خواتین کی شامل ہے۔ پوچھنا علماء سے، جناب فضا حسین کی ماں تھی مگر مہدی کی کمانڈر ہے، پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں ایک کنیزہ کی بات بتاؤں گا، بات ہماری دور چلے جائے، میں بسم اللہ کر۔ حسین کی ماں تھی، حسین کی ماں ہے، اماں بلاتے تھے نا، کریم جو اتنے، مگر قائم کے لشکر کی کمانڈر ہے۔ ہر صاحب عقل اپنے مستقبل کی راہیں بناتا ہے، آنے والے دور کی پلاننگ کرتا ہے۔ بابا گھر میں پڑولا کیوں بھرا ہے؟ بابا سال پورا گزارنا ہے نا، آنے والا وقت آئے گا، ہو سکتا ہے دانے کم ہو جائیں، کہیں سے نہ ملیں، اس لیے رکھیں۔ بچے کو کیوں سکول پڑھا رہے ہو؟ بابا اس لیے یہ بڑا ہوگا، کسی اعلیٰ منزل پہ پہنچے گا، اچھی نوکری لگے گی، اچھے کھانے کھائے گا، اچھے آفس میں بیٹھے گا، اچھا بنے گا۔ اچھا بابا یہ کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ اچھا منافع ملے گا۔ نوکری کیوں کر رہے ہو؟ اچھی تنخواہ ملے گی۔ مجلس میں کیوں بیٹھے ہو؟ مہدی آئے گا۔ ابھی بھی بلیر کو سمجھ نہیں آتا تو نصیب ہے یار، مقدر ہے، اس سے زیادہ میں آپ کے ذہنوں میں کچھ نہیں ڈال سکتا۔ ارے ماتم کیوں کر رہے ہو؟ صرف محبت حسین کا اظہار نہیں ماتم، صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں ماتم، نقیب ممبر آپ سے لے کر آخری بندے تک جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمہارا کوئی دوست کوئی بھائی پریشان ہو، کیا جا کے کہتے ہو گھبرانا میں ہوں؟ سمجھ آ جائے ریت کو تو یہ ماتم بھی مظلوموں کے وارث کو بلانے کا اعلان ہے۔ ہم ہیں، ہم سردار آئے گا، بس عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، ہر دور کی حجت اپنے اپنے دور کے عاشقوں کا تعارف کرائے گی۔ یہ مجالس صرف اس مقصد کے لیے برپا ہو رہی ہیں تاکہ لوگ نہ صرف حسین کی یاد کو برقرار رکھیں بلکہ ان عاشقوں سے سبق لے کے اپنے آپ کو اس معیار میں لے کے آئیں۔ جب آپ کا سردار آئے گا اپنا تعارف سنو، اور ایک جملہ مسائب اور اجازت میں بہت پڑھ گیا۔ سردار آپ کا خیر سے آئے گا، ہر دور کی حجت تعارف کرائے گی۔ سب سے پہلے آدم سے لے کر خاتم تک سارے تعارف کرائیں گے۔
یا علی آپ کے تعارف. یہ رجت ہے ذاکر صاحب, یہ رجت کھڑا پڑنا. بکری اور شیر کا کٹھے پانی پینا رجت ہے. بچے کا پنگوڑے میں لیٹ کے سانپ سے کھیلنا رجت ہے. کائنات سے ظالم بما ظلم ختم ہو جانا رجت ہے. عورت کا بے خوف و خطر حج کرنے کے لیے جانا رجت ہے. دنیا کا کاریں جہاز چھوڑ کے امام تک ایک قدم اپنے شہر میں, دوسرا قدم مولا تک رکھنا رجت ہے. لوگوں کا قبروں سے امام کے ظہور پہ, امام کے آنے پہ اٹھنا رجت ہے. سارے تعارف کرائیں گے, علی بادشاہ سے لے کر عسکری بادشاہ تک. یا علی بھی تعارف کرائیں گے, سلمان کا, میسم کا, بوزر کا, کمبر کا, مقداد کا. حسین بادشاہ بھی تعارف کرائیں گے, بہادر کا. اسی طرح ہر امام. سجاد شاہ جی بس میں بہت پڑھ گیا, پوری گفتگو کی تمہید اور نچوڑ دے رہا ہوں. تمہید سمجھو, نچوڑ سمجھو, خلاصہ سمجھو. سب کا تعارف. باری آئے گی آپ کے زمانے کے امام کی جس کو امام زمانہ کہتے ہو. ایک بات بتاؤ ذاکر صاحب, کبھی ہم نے علی بادشاہ کو مولا آقا سردار پتہ نہیں کیا کیا کہا؟ کبھی امام زمانہ کہا؟ حسین بادشاہ کو کیا کیا ہم نے کہا؟ محبت ہے نا ہماری حسین سے, مگر حسین کو امام زمانہ کہا نہیں. نماز جمعہ میں علی سے لے کر عسکری تک نام آتے, کبھی اٹھے؟ نصیب ہے, مقدر ہے, بولے سیدہ تھک گئے ہو میرا خیال ہے. کبھی اٹھے ہیں؟ نہیں. آپ کا زمانے کا امام بھی اپنے عاشقوں کا تعارف کرائے گا. بس وہی تعارف ہے, اللہ کرے ہم اس تعارف کے قابل بن جائیں. سرکار فرمائیں گے میری جد, میرے بابا یا علی, کمال ہے آپ کا سلمان, کمال ہے آپ کا میسم, بوزر, مقداد, عمار, یاسر, حذیفہ, یمانی. بابا حسین آپ کے 72 بھی کمال ہے, مگر میرے دور کے عاشق اور زیادہ کمال ہیں. سوال کیا جائے گا بابا جی, سوال کیا جائے گا آپ کے خوبصورت سر ہلانے کو سلام. بس بہت پڑ گیا, یہی جملہ اور ایک جملہ مصائب اور اجازت. سوال کیا جائے گا کوئی خاص فرق؟ فرمائیں گے ہاں, تمہارے دور کے عاشقوں نے تمہیں مانا, آپ کے دور کے عاشقوں نے آپ کو مانا دیکھ کر. دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا. بس بس آج مہدی کو ضرورت ہے اور جیسوں کی. آج قائم آل محمد کو ضرورت ہے حبیب ابن مظاہر جیسوں کی. آج قائم آل محمد کو ضرورت ہے جنجون جیسوں کی. مجلس کا جو عنوان میں نے اشتہار پڑھا وہ طفلان جناب مسلم کے حوالے سے. ایسے ہے جناب علی, ضرور شہزادوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. وقت نہیں ہے, میں اتنی تفصیل نہیں بتا سکتا. تھوڑا سا ضرور مسائل میں 2 جملے عرض کروں گا. لعین ابن زیاد کا دربار ہے, کوفے میں لعین بیٹھا ہے, خود ساختہ لعین اپنے منبر پہ بیٹھا ہے. سامنے رقص و سرور کی محفل جاری ہے. نرم دل مومن ہو, کیا کروں جو لکھا ہے میں شریعت سارا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور یہ پہلے عرض کر رہا ہوں اور ہر جگہ کرتا ہوں. معصوم کا فرمان ہے, شیعو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرو, ہماری توہین نہ کرو. کوشش کرنی چاہیے پڑھنے والے کو اس گھر کے ادب بھی سامنے رکھنے چاہیے. حج اس کا ایک غلام ہے, آواز دے کے کہتا ہے حاجب, کوئی ملنے آیا ہے تجھ سے. کہتے ہیں کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہتے ہیں کوفہ کے نواح کا. کیا کرتے ہیں؟ بہترین مضمون ہے, موقع ملے ضرور پڑھیے گا. کیا کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرتے ہیں. کیوں آیا ہے؟ کہتا ہے اس سال کھیتی باڑی نہیں ہوئی. کہتا ہے اگر اس نے کہا کھیتی باڑی نہیں ہوئی تو کچھ دے دے. کہتے ہیں وہ لیتا کچھ نہیں, وہ کہتا ہے میں نے ابن زیاد بے شمار سمجھا ہے. چاہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے, اس میں کوئی تحفہ ہے تیرے لیے. کہتے ہیں بلاؤ. قریب آیا. کہاں سے آیا ہے؟ من انتا, نام. کہتا ہے انا حارث. بے شمار ضرور بے شمار. کیسے آنا ہوا؟ یہ تحفہ لے کے آؤں. کیا تحفہ ہے؟ کہتے خود کھول. ابن زیاد نے جو ہی ٹوکری کھولی, چھوٹے چھوٹے 2 سر نظر آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے دو سر نظر آئے. کہتے ہیں یہ کس ماں کی گود اجاڑ کے آیا ہے تو سنوں کو غور سے دیکھتا ہے. یہ ملون آواز دے کے کہتے ہیں وہی جوڑی ہے جس کی تجھے تلاش تھی. کہتے ہیں مسلم کی بیٹے؟ انہوں نے کہا ہاں مسلم کے بیٹے. اس نے کہا نہیں، میرے دربار آئے تھے، چودھویں کے چہرے کی طرح چمکتے تھے، اب تو ان کے چہرے ہی نہیں، عجیب چہروں پہ نشان ہیں، داغ ہے، یہ ریت اور خون، یہ کیا کیفیت ہے؟ کہتا ہے یہ وہی ہیں. کیا کیا ہے اس نے؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، سب سے پہلا سوال جب مجھے ملے نا، میں نے پوچھا تم کون ہو؟ دونوں رو کے کہتے ہیں اگر مارے نا تو بتاتے ہیں ہم کون ہیں. کہتے ہیں میں نہیں مارتا ہوں. بچوں نے کہا نہیں، میں نے یہاں تک ہوتی بات میں یہاں تک عرض کرتا، آگے نہ پڑی ہوتی میں آگے نہ عرض کرتا. بچے کہتے ہیں پہلے قسم کھا اللہ کی، پھر قسم کھا محمد کی کہ تو ہمیں ہاتھ نہیں مارے گا، ہم پھر تجھے تعارف بتاتے ہیں. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. بچوں نے کہا پہلے نے اپنا تعارف کرایا میں محمد ہوں، دوسرے نے تعارف کرایا ابراہیم ہوں. کہتا پھر کبھی ایک کو میں نے ایسا تحفہ دیا، پہلے کبھی بڑا گرتا تھا پھر کبھی چھوٹا گرتا تھا. یہ آواز دے کے کہتے جتنا بڑا لائن تھا، آواز دے کے کہتے مہمانوں کو مارا جاتا ہے، کوئی مہمان مل جائے بھلا ان کو مارا جاتا ہے. عرب کے رواج کے مطابق بڑا زیرک تھا لائن. آواز دے کے کہتے اس میں کوئی شک نہیں، عرب والے مہمانوں کو نہیں مارتے، لیکن کیا کروں میں دیکھ بیٹھا ہوں ایک مہمان ان کا بابا کوفے والوں نے پہلے مارا ہے، میں نے مہمان کی عزت پہلے دیکھ لی تھی. اچھا بچے کچھ کہتے تھے؟ ہاں بار بار بچے کہتے تھے چاہتا کیا ہے؟ میں نے بچوں کو کہا میں تمہیں ابن زیاد کے دربار لے جانا چاہتا ہوں. کیا ملے گا؟ 1000 درہم ملے گا. بچے کہنے لگے ہماری زلفیں تراش، ہمارے بال بنا، ہمیں غلاموں کے بازار لے چل، وہاں بیچ دے تجھے زیادہ انعام ملے گا. تو کہا بچے منتیں کرتے رہے. میں نے کہا نہیں. پھر بچوں نے کہتے ہاں پھر بچوں نے کہا ہمیں لے چل ابن زیاد کے دربار، تجھے انعام بھی مل جائے گا. ہمیں مارتا کیوں ہے؟ کہتے کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہتے اگر میں لے کے آتا راستے میں کو کھینچ لیتا میرے پیسے ضائع ہو جاتے. اللہ اکبر، میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. آواز دے کے کہتے بڑا طویل واقعہ. آواز دے کے کہتے کوئی ہے؟ ان بچوں کے سر کھلا کے آئے. بھلے دربار میں کلمہ گووں کے دربار میں سجا شاجی کہتے روتے کیوں ہو، کوئی بندہ بھی نہ اٹھا جو محمد کی اولاد کے سر دھوتا. اس نے آواز دے کے کہا اپنے غلام کو مقاتل قریب آئے، مقاتل بچے لے جا، ان کے سر دھو کے آ. مقاتل گھر گیا، بیوی کو کہتے ہیں آج خوش نصیب ہے حسنین گھر آئے ہیں. اللہ اکبر، شہزادے موجود ہیں، یقیناً آج تیرے گھر حسنین ہیں. یہ کون؟ مسلم کی جوڑی ہے. ان کے سر دھلا، ریت ہے، خون ہے، سر دھلا، سر بھی دھلا رہی ہے. مقاتل کی بیٹی بھی آگے آئی، بیوی سر بھی دھلا رہی ہے اور ایستا ایستا کہہ رہی ہے اللہ کرے تمہاری ماں مر گئی ہو. اللہ اکبر، اللہ کرے تمہاری ماں مر گئی ہو. مقاتل کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے اماں ان کی ماں زندہ ہے اور یہ کہتی ہوئی یہاں سے گزری ہے میرے بچے مل جائیں، مارنا نہ. روتی آنکھوں سے دعا کرو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جب بھی آئے آ کے امت سے پوچھے میرے معصوموں کا قصور کیا تھا. حضرات مومنین خطاب فرما رہے تھے سیدادہ مبلغ مذہب حقہ محمد و آل محمد سید اسد عباس بخاری شاہ صاحب آپ لاہور. جل اللجن یا مولا جل اللجن جل اللجن جل اللجن جل اللجن یا مولا جل اللجن